मैं अंबर शारपुरी की औलाद हूँ। मेरी तौबा तौबा चिड़ियाँ बोल दियाँ, यारा को यार गुआचे लग पे साथों रहा नहीं जाना। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, जाऊंगी बन के जोगन। इंडियन फिल्म 10 कहानियाँ, मन्नत का म्यूजिक देने वाले अंबर शारपुरी की मैं औलाद हूँ। बजाते खुद मैंने 12 अवार्ड लिए, 3 बड़ी मूवीज की मैंने। हम टीवी पे ड्रामा आ रहा है मनजोगी, 1200 से ज्यादा स्टेज ड्रामास मैंने कर लिए। मैं तख्त देखे, डिको पेंट्स के बैट देखे, सिल्वर्स के बैट देखे, ब्रांडेड मोबाइल देखे, ब्रांडेड कपड़े पहने। कभी कोई गलत काम? बिल्कुल किए, सब कुछ किया। मैं क्यों झूठ बोलूं, बहुत कुछ किया। इतना कमाया, आज कहाँ गया, नहीं टिका। अब मेरे साथ डेट मारने वालों, मेरे साथ बैठ के चाय पीने के लिए 20-20, 30-30 हजार रुपए देने वालों, पर्सनल मीटिंग के लिए मुझसे टाइम मांगने के लिए दरखास्तें करने वालों, आज कहाँ पे हो, कहाँ पे गए? मैं सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ है तो उसे नजरअंदाज कर दो और रब की बारगाह में झुक जाओ। मैं ये नहीं चाहती कि आखिरी लम्हों में मेरी माँ मेरी गलत कमाई की रोटी खाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। आप लोगों ने हम अक्सर सड़कों पे ख्वाजा सराओं को मांगते हुए देखा होगा। अक्सर रात को हम लेट कभी घर से निकलें तो सड़क के किनारे जिस्म फरोशी का काम करते हुए देखा होगा। मैंने हमेशा से बहुत कोशिश की कि मैं कभी उनसे बात कर सकूं। अक्सर रात को घर जाते हुए भी मैंने उनके पास रुककर उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो सब कुछ जो भी करते हैं उसमें उनकी कोई अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, अपनी खुशी शामिल नहीं होती। इनमें से 90% हिस्सा ऐसा ही है जो मजबूरी के तहत रोड्स पर आते हैं या अपना जिस्म फरोश करते हैं। एक मारूफ लिखारी जिन्होंने बहुत से कलाम लिखे, जिनके कलाम आरिफ लोहार ने, बहुत से मारूफ सिंगर्स हैं जिन्होंने उनके कलाम को गाया, लेकिन आज उनका नाम कहीं पर भी नहीं है। हमारे साथ तुलसी मौजूद हैं जो उनकी बेटी हैं और स्टेज पर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। कहते हैं कि स्टेज अदाकाराओं के पास आगे निकलने के बहुत से रास्ते होते हैं और एक गरीब घराने से आती हैं, लेकिन देखते ही देखते कैसे अमीर हो जाती हैं उसकी कुछ समझ नहीं आती। 12 से 13 साल का तजर्बा है इनका स्टेज पर भी, और आज ये इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। पहले तो मेहरबानी बच्चे तुसी आए हो, और मैं तो पहले कहता सी आई एम योर बिग फैन, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेरा बच्चा मेरे पास आया। क्या बताऊं, अब तो ज़िंदगी का ये दारोमदार आपके सामने है। ये सब गलत है। मजबूरियाँ ये करवा देती हैं, मजबूरियाँ वो करवा देती हैं। अगर मजबूरियाँ जिस्म फरोशी करवाती हैं, अगर मजबूरियाँ भीख मंगवाती हैं, अगर मजबूरियाँ गलत रस्तों पे चलवाती हैं, तो मजबूरियाँ आपको रब के सजदे में झुकने पे मजबूर क्यों नहीं करती? जिसने गलत कारी नहीं करनी उसने नहीं करनी। मैंने सारी ज़िंदगी कमा के खाया, मैंने सारी ज़िंदगी दूसरों को दिया है, क्योंकि मेरा ईमान अल्लाह की किताब पे है। बजाते खुद मैंने 12 अवार्ड लिए, 3 बड़ी मूवीज़ की मैंने, 2 के 3 मूवीज़ की। हम टीवी पे ड्रामा आ रहा है मनजोगी, वो कोई भी देख सकता है, सबाजी और नुमान जाज के साथ। जितना भी काम किया, 1200 से ज़्यादा स्टेज ड्रामास मैंने कर लिए। मैं तब तो आप पैदा भी नहीं हुए, तो जब मैंने काम स्टार्ट किया 98 की बात, जब मैंने फर्स्ट प्ले किया था। तो इतना कमाया, आज कहाँ गया, नहीं टिका। अब्बू को कैंसर हो गया, जिगर का मसला बन गया। मैंने सोचा चलो अब्बू के ऊपर लगा दूँ, अल्लाह मालिक है, ऊपर रब है, नीचे माँ बाप। लेकिन अफसोस मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा तुलसी, मुझे ये बताएं, आपने इतने साल शोबिस को दिए हैं, स्टेज पर आप इतनी देर रही हैं। कहते हैं स्टेज पर जो डांस वगैरह करती हैं, जो परफॉर्मेंस करती हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स होती हैं, और वो एक गरीब घर से आती हैं और देखते ही देखते उनके रंग बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है, वो सब कुछ बदल जाता है जो वो जिस तरीके से वो आई। आपको कभी स्टेज पर किस किस तरह के मसाइल का सामना हुआ? खिलते फूल को हर कोई उठाता है। कभी देखा पर गिरी हुई पत्तियां, मसली हुई पत्तियां कोई उठाए? अब मैं गिरी हुई और मसली हुई पत्ती बन गई हुई हूँ। अब मेरे साथ डेट मारने वालों, मेरे साथ बैठ के चाय पीने के लिए 20-20, 30-30 हजार रुपये देने वालों, मेरे पर्सनल मीटिंग के लिए मुझसे टाइम मांगने के लिए दरखास्तें करने वालों, आज कहाँ पे हो? तख्त देखे, डिको पेंट्स के बैट देखे, सिल्वर्स के बैट देखे, ब्रांडेड मोबाइल देखे, ब्रांडेड कपड़े पहने, कहाँ पे गए? मैं सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ है तो उसे नज़रअंदाज कर दो और रब की बारगाह में झुक जाओ, और शुक्राने के नवाफल अदा करने के साथ साथ खैरात करो, ज़कात करो। मेरे ऊपर भी वाजिब है, आपके ऊपर भी वाजिब है।
میں اپنی فضول فارغ ٹائم میں کیا کرتی ہوں اور اسپیشل ٹائم نکال کے کیا کرتی ہوں. میرا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے, صبح اٹھوں تو سب سے پہلے نماز, اس کے بعد تلاوت. روٹی ہے نہیں ہے, اللہ 5 وقت کہہ رہے ہیں نا, اللہ خود کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی جانب, آؤ نماز کی جانب. تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو گندگی کی طرف ملوث کرنے سے بہتر ہے اللہ کے حضور جھکتے. آپ نے شوبز میں جتنے سال رہی ہو, کیا کبھی کوئی اسٹیج پہ ڈانس یا پرفارمنس کے علاوہ کبھی کوئی غلط کام؟ بالکل کیے, سب کچھ کیے, میں کیوں جھوٹ بولوں, بالکل کیے, بہت کچھ کیا. دنیا میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں شوبز کی جنہوں نے سب کچھ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت پہ لانا چاہے, بے شک اللہ اپنے ان بندوں کو, مخصوص لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, اور آپ وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے چنا. دیکھو اللہ رب العزت صدقے جاؤں, اللہ کا تو نام لینے کے لیے بھی زبان پتہ نہیں کتنی پاک ہونی چاہیے. میرے اللہ کا نام بھی اتنا پاک ہے, تو اللہ کی ذات کیا ہوگی, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ لا الہ الا اللہ ہے, تمام باتوں کا معبود ہے. تو میرے مولا نے مجھے موقع دیا کہ اے میرے بندہ بشر, ہن میں تینوں موقع دیتا, توبہ کر لے, کتے اے نہ ہوئے کہ میرے وجود سے میرے ساتھ ختم ہو جان. اپنے مالک کائنات دے حضور توبہ اختیار کر لے. ایک دن خواب میں کیا ہوا, مجھے خواب آیا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک دودھ کے سمندر کے کنارے پہ دیکھا, جس کے بعد میں نے توبہ کی. اور صبح جب اٹھ کے میں نے خواب کا مطلب پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ میرے اللہ مجھے کوئی بہت زیادہ رزق دینے والے ہیں. تو میں نے توبہ کر لی کہ اچھا میرے مولا, اگر آپ مجھے عزت سے رزق دینا چاہتے ہو تو میں نے غلط کاری نہیں کی. میں یہ نہیں چاہتی کہ آخری لمحوں میں میری ماں میری غلط کمائی کی روٹی کھائے, نہیں. بڑھاپے میں اپنی ماں کو حرام لقمہ نہیں دے سکتی. آپ لوگ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, میں عنبر ہوشیارپوری کی اولاد ہوں. میری توبہ توبہ چڑیاں بول دیاں, یار کو یار گوا چلا پہ ساتھوں رہا نہیں جانا. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے, دل امید توڑا ہے کسی نے, جاؤں گی بن کے جوگن. انڈین فلم 10 کہانیاں, منت کا میوزک دینے والے عنبر ہوشیارپوری کی میں اولاد ہوں. عنبر ہوشیارپوری کی یہ بیوہ ہے, اور آج ہم اس قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں, لیکن ہم اب آج بھی خودداری سے جی رہے ہیں. ہو سکے تو میری مدد کیجیے. ہمارے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. میں کی کہنا, میرے جو اللہ تعالیٰ دی رضا ہے, اور میں وہ رضا دے وچ میں بڑی خوش ہوں اور شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ دا. ہاں, اے میرے اللہ تعالیٰ دا میرے تے بہت بڑا احسان ہے, وہ میرے تے بڑی بڑی رحمت ہے کہ میرے پتر دی زندگی اللہ کرے اچھی بن جائے, اپنے اللہ تعالیٰ دے رات چل پیا. شکر اللہ دا, لاکھ احسان ہے. باقی مینوں امید ہے میرے اللہ تعالیٰ تے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے دے تے اچھا ٹائم لے آئے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ برا راستہ جو ہوتا ہے بہت سموتھ ہوتا ہے, بہت صاف صاف دکھائی دیتا ہے, اور انسان بڑی خوشی خوشی اس پر چل بھی لیتا ہے کیونکہ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے. اچھا راستہ تھوڑا کٹھن ہوتا ہے, لیکن اس کے آگے جب انسان کو منزل ملتی ہے تو وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. برے راستے کی کوئی منزل نہیں ہوتی. یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے میں ایسے لوگوں سے ہمیشہ سے ملنا چاہتی تھی. میں کبھی کسی کی عزت نہیں خراب کر سکتی, نہ میری اس طرح کی تربیت ہے, نہ میری ماں نے میری اس طرح کی پرورش کی ہے کہ میں کبھی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلوں یا میں کبھی کسی کا مذاق اڑاؤں. ان لوگوں سے ملنے کا صرف میرا مقصد یہ تھا کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کی زندگی کیا ہے. ان کی زندگی میں ایسی ایک تو کمی ان کی زندگی میں قدرتی ہوتی ہے جس کو یہ لوگ فیس کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہماری سوسائٹی اس چیز کو ان کے اوپر حاوی کرتی ہے اور ان کو جو مشکلات ہوتی ہیں وہ پھر ہم لوگ روز دیکھتے ہیں. ہماری سڑکوں پر, ہمارے سگنلز پر روڈ کے یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تلسی ہمارے ساتھ موجود تھی, زندگی میں ایک اچھی زندگی گزاری ہے. انہوں نے ہر طرح کا کام کیا, لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کی چاہے رسی دراز کر دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے راہ کے لیے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا موقع دیا ہے, تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو اچھائی سے برائی میں لانے والے؟ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ان کی جوانی میں, میں یہاں پہ تھوڑی سی تلخ بات کروں گی, ان کی جوانی میں ان کے اچھے ٹائم پر ان کے ساتھ مزے لیتے رہے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں,
اور ان کے اوپر اپنے ہزاروں کے نوٹ ان پر نچھاور کرتے رہے ہیں. آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ آج یہ جس حال میں ہے کہ اب آپ لوگوں کے وہ نوٹ کام نہیں آتے, یا اب آپ لوگوں کا وہ پیسہ چلتا نہیں ہے جس کو آپ لوگوں نے استعمال کر کے اتنی دیر کے بعد آج وہ اس حال میں آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اب آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کی طرف اس کا خیال کرتے. ایک بڑا نام ہے ان کے باپ کا, ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ کلام انہوں نے لکھے ہیں اور بڑے بڑے سنگرز نے ان کو گایا. کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ ابھی یہ مجھے دکھا رہی تھی نواز شریف کے لیے ان کے بابا نے جو لکھا ہے, ایک جو جلسوں میں اکثر ہم لوگ گانے دیکھتے ہیں, ایک ترانے دیکھتے ہیں لگے ہوتے ہیں. مریم نواز نے تھوڑے عرصے پہلے ایک جلسے میں ایک بوڑھا بابا ایک درخت پر چڑھ کر تو نعرے لگا رہا تھا, اور مریم نواز اس سے بہت امپریس ہوئی کہ جی میں آپ کی ویڈیو اسپیشلی نواز شریف صاحب کو بھیجوں گی. تو مریم نواز صاحب آپ کے والد کے لیے پورے ترانے لکھے گئے ہیں, آپ کے والد کی تعریفوں کے پھول باندھے گئے ہیں یہاں پر. یہ لوگ آپ کو کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ کیوں آپ لوگ, کیوں حقدار کو حق نہیں ملتا, اور کیوں دوسرے لوگ آ کر اس کی جگہ لے جاتے ہیں؟ کیوں یہ ضروری ہے کہ جسم بیچ کر ہی عورت پیسہ کما سکتی ہے اور اس طریقے سے ہماری جو بھی سوسائٹی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے؟ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اس ٹائم جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو خواجہ سرائے اور جو غلط کام بھی کرتے ہیں اور جو مانگتے بھی ہیں اور جو اس طرح کی بھی زندگی گزار رہے ہیں ہر چیز سے توبہ کر کے, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھ سے ایک دفعہ کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا. میرا مقصد کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا. اور ایک اور آج میں یہاں پر بات کروں کہ جو لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ ہمارا آ کے انٹرویو کر دیں, ہم لوگ بہت غریب ہیں, ہم لوگوں کو ضرورت ہے. آج کی اس گھڑی کے بعد جو حقدار ہوگا, جو مجھے لگے گا کہ یہ واقعی حقدار ہے, میں اس کی پہلے پوری ریسرچ کرواؤں گی, اس کے بعد میں اس کا انٹرویو کروں گی. ادروائز میں کسی کا بھی انٹرویو نہیں کروں گی. جو غریب لوگ اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے مجھے انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں, تو میں اب سے پوری ریسرچ کر انٹرویو کیا کروں گی. ان کی ہیلپ کیجئے, یہ حقدار ہیں, ان کو حق ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتا. اللہ نے مجھے نہیں چنا, اللہ نے ان کو چنا ہے. اور اپنا خیال رکھیے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.